ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے اور یہ ایام شہادت امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ایام ہیں، اور ان ایام میں ہم آج آپ سے مخاطب ہیں. ہم نے آج کے پروگرام کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث سے کی ہے کہ جس کا مثل نہیں ملتا. ظاہر ہے یہ کائنات جو ہے وہ پوری کی پوری علم سے متعلق ہے. علم کے بغیر زندگی انسان کی بیکار ہوتی ہے. اگر علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اصل حقیقت ہی علم ہے. پروردگار عالم نے وہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں: انا کنز المخفیہ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. وانا احببت، یہ مجھے محبوب ہوا. ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد تمہیں خلق کر دیا. یعنی گویا اللہ نے اپنی معرفت کو پہچانوانے کے لیے، اپنے کو دنیا کے علم میں لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا کہ اس ذات اقدس کو دیکھنے کے لیے، دیکھ کر کس کی معرفت ہو؟ اللہ کی معرفت ہو. اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، کوئی خالی اتنے پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو محمد تمہیں پیدا نہ کرتا. اس کے بعد ہے اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو تم دونوں کو، یعنی نہ علی کو پیدا کرتا نہ جناب رسول خدا کو. تو اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہچان کے نبوت کو پہچاننا ہوگا، اور نبوت کو پہچان کے اللہ کو پہچاننا ہوگا. یعنی معرفت پروردگار کے لیے ضروری ہے کہ معرفت علی ابن ابی طالب حاصل کریں. اور جب علی ابن ابی طالب کی معرفت ہوگی، اب دیکھیں، اب وہ تو خالق ہے، پروردگار ہے ہم سب کا، رازق ہے ہمارا. اس کی معرفت کے لیے ذریعہ کون ہے؟ اول نور الہی، مخلوق الہی. سب سے پہلے جس کے نور کو خلق کیا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ان کے پاس عہدہ رسالت بھی ہے، عہدہ امامت بھی ہے، عہدہ نبوت بھی ہے، وہ صاحب کتاب بھی ہے، ان کے پاس شریعت بھی ہے. ظاہراً علی کے پاس نہ کوئی شریعت اللہ نے الگ سے بھیجی، نہ ان کو کوئی اور رسالت، نبوت، یہ ان سب میں سے کوئی عہدہ دیا. ٹھیک، ظاہراً
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھئی وہ عہدہ نبوت و امامت پر قائم ہے، عہدہ نبوت ہے ان کے پاس، عہدہ رسالت ہے، ختم نبوت ہے۔ یہاں ان کے پاس نہ ختم نبوت ہے، نہ نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ ان پر کتاب کی وحی آئی ہے، نہ ان کے پاس شریعت آئی ہے، بالکل کلیئر سامنے۔ مگر رسول کو نہیں پہچان سکتے، کیوں؟ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اب وہ سارے شرائط جاننا ہوں گے، تو تعارف کرایا گیا کہ علی کو پہچان لو، ظاہراً جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اب اگر علی کی معرفت ہو گئی تو نبی کی معرفت ہو گئی، نبی کی معرفت ہو گئی تو خدا کی معرفت ہو گئی۔ جب علی کی معرفت ہوگی کہ علی کون ہے، علی کی ذات اقدس کیا ہے، علی کا علم کیا ہے، علی کی شجاعت کیا ہے، علی کی قضاوت کیا ہے، علی کیسا عادل ہے، یعنی یہ تمام تر معلومات جب علی کے بارے میں جان لو تو پھر یہ پہچانو کہ علی کس نور کا ٹکڑا ہے۔ اور جب علی اس نور کے ٹکڑے کا پتہ چلے تو پھر پہچانو علی کے پاس ظاہراً نہ نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ شریعت ہے، نہ کتاب ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب یہ اتنے اعلیٰ و افضل مناصب کے اوپر فائز ہو گیا تو پھر وہ نور، جس نور کا یہ ٹکڑا ہے، انا وعلی من نور واحد، وہ نور کس منزلت کے اوپر ہوگا، اور پھر اس نور کا خالق جو ہے وہ ذات کیسی ہوگی جس نے اپنی یہ مخلوق پیدا کی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، وہ علی بابھا، اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ گھر کا دروازہ نہیں، آپ کے آفس کا دروازہ نہیں، شہر کا دروازہ۔ پرانے زمانے میں جو شہر ہوا کرتے تھے باقاعدہ ان کی دیواریں ہوتی تھی، حدود، اور بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے جن میں سے ہاتھی بھی گزر جائیں۔ مسلمان تو بڑا چالاک، بڑا ہوشیار ہے نا، حضور نے شہر کی دیواریں اور در بنایا ہے، چھت نہیں بنائی، کھڑکیاں نہیں بنائی، اور شہر کی کھڑکیاں اور چھت بھی نہیں ہوا کرتی، صرف دیواریں ہوتی ہیں، لیکن شہر میں ہزاروں ہزار لاکھوں گھر ہوتے ہیں، کاروبار زندگی کے سارے اسباب ہوتے ہیں۔ گھر تو ایک مختصر سی جگہ ہوتی ہے، مگر بھائی لوگوں نے کیا کیا کمال دکھایا۔ جس شہر کی نبی نے دیواریں اور در بنایا تھا اس کی چھتیں بھی بھائی لوگوں نے بنا دی۔ ونڈو بھی اس میں لگا دی۔ بغض علی ابن ابی طالب میں فضائل برداشت نہیں ہوتے نا علی کے، ہر موقع پر علی کی فضیلت، ہر موقع پر علی کی فضیلت۔ میدان علم میں آئے تو علی کھڑے ہوئے ہیں، میدان شجاعت میں آئے تو علی کھڑے ہوئے ہیں، میدان سخاوت میں آئے تو علی کھڑے ہوئے ہیں، ہر میدان میں علی علی نظر آئیں گے، ان کے مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی ہو تو بتا دے، کسی بھی میدان میں، میدان اخلاق کو لے لیجئے، گھرانے کو لے لیجئے، علی کے مقابل کوئی ہو تو آ جائے، علی کی بیوی کے مقابل کوئی ہو تو آ جائے، علی کے بچوں کے مقابل کوئی ہو تو آ جائے، علی کے سسر کے مطابق ہو تو کوئی آ جائے۔ کوئی ایک مسلمان تاریخ بشریت میں دکھلا دے، حضور گواہ ہے۔ اب یہ حدیث سن لیجئے، اس کے راوی ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔
کنز العمال اور فیض القدیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاذا امیر البررہ، امام علی ابن ابی طالب کے لیے، ہاذا امیر البررہ وقاتل الکفرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ. یہ علی ابن ابی طالب نیکوکاروں کے امیر ہیں، کفار کو قتل کرنے والے ہیں، نصرت اور حمایت کرنے والا منصور ہے، ان کو چھوڑ دینے والا گمراہ اور ذلیل ہے. یعنی جو علی کو چھوڑ جائے، علی کو چھوڑ دے، وہ گمراہ ہے اور ذلیل ہے. پھر جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں مولا کائنات کے لیے آپ نے فرمایا انا خزانۃ العلم وعلی مفتاح، میں علم کا خزانہ ہوں، اس کی علی جو ہے اس کی کلید ہے، جس کو خزانہ درکار ہو وہ کلید کے پاس جائے. المستدرک. اس کے بعد فرماتے انا مدینۃ الجنہ وانت بابها یا علی کذب من زعم انہ یدخلها من غیر بابہ. یعنی میں جنت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو ظاہر اس کو دروازے کے پاس آنا آئے گا. وہ احمق ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ بغیر دروازے کی چابی کے وہ دروازہ کھول لے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. وہ حماقتوں کی جنت میں رہتا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں انا میزان العلم وعلی کفتاہ والحسن والحسین خیرت والفاطمہ علاقت والآئمت من بعد عمودہ یوزن فی الاعمال المحبتین لنادت المبغضین. ینابی المودت کی روایت ہے میں علم کی ترازو ہوں، علی اس ترازو کے پیر ہیں، حسن و حسین اس کے محور ہیں، فاطمہ اس میں ارتباط برقرار ہوتا ہے، اور مستقبل میں ظاہر ہونے والے اس ترازو کا یعنی ائمہ علیہم السلام دیگر وہ ستون ہے. اس ترازو میں ہمارے دوستوں اور دشمنوں کے اعمال تولے جاتے ہیں. انا میزان الحکمہ وعلی لسانہ وعلی باب علمی. میں حکمت کی میزان، علی اس کا محور ہے، اور علی میرے علوم کے دروازہ ہیں. علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت بہ من بعدی. علی میرے علوم کا دروازہ ہے، میری امت کو میرے بعد میری رسالت و نبوت سے آشنا کریں گے، اس کے سامنے رموز و اسرار الہی کو بیان کریں گے. احادیث کا ایک ذخیرہ ہے، ذخیرہ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جس قدر احادیث پائی جاتی ہیں تمام ائمہ سے مروی جنہوں نے نقل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اتنی حدیثیں. مختصر یہ سمجھ لے کہ حضور فرماتے ہیں اگر یہ دریا مثل روشنائی کے ہو جائے، اشجار مثل قلم کے ہو جائے، پتے مثل کاغذ کے ہو جائے، تو بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل ختم نہیں ہوتے. اور جن و انس اگر جمع ہو جائے تو علی ابن ابی طالب کے فضائل جمع نہیں کر سکتے. جو فضیلت اللہ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہے ان میں کوئی ایک فضیلت دوسروں میں بتا دیں. آزمایا ہے، لوگوں نے امتحان لیا. میں ایک واقعہ نقل کیے دیتا ہوں. دوسری خلافت کا زمانہ ہے، دو عورتیں لڑتی ہوئی آئیں. ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے.
ایک اور دونوں عورتیں کہتی ہیں کہ یہ بیٹی میری نہیں، یہ بیٹا میرا ہے. ایک دوسرے کو کہہ رہے یہ بیٹی تیری ہے، بیٹا میرا ہے، بیٹی تیری ہے، بیٹا میرا ہے. تمام صاحبان ارباب حل و عقد جمع ہے. اجماع والے، شورا والے، سب کے سب. اب کیسے پہچانے کہ بیٹی کس کی ہے، بیٹا کس کا ہے؟ ہفتوں لگ گئے. حفاظ قرآن بھی ہے، محدثین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے. مجبوراً حلال مشکلات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا. یا علی، ان کا فیصلہ کیجئے. کیسے پتہ چلے کس عورت کا بیٹا ہے، کس عورت کی بیٹی ہے؟ وہ جو اب تک پریشان تھے، کوئی حل نہیں مل رہا تھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ اس کا فیصلہ کیسے کریں. کون کس بچے کی ماں ہے اور کون کس بچے کا، کس عورت کا بچہ ہے. حیران و پریشان. مولا مسکرائے، اتنی سی بات، اس کا فیصلہ نہیں کر سکے تم لوگ؟ وہ لوگ جو اب تک پریشان تھے وہ اس وقت سوچنے میں مجبور ہے علی کیا کہہ رہے ہیں. ہم سب کے سب صاحبان ارباب حل و عقد ہیں، ہم حیران و پریشان ہیں اتنے دن سے، اور علی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے. کہ ان دونوں خواتین کو جو ہے عورتوں میں بھیج دیں. بھیج دیا گیا. کب 2 شیشی لائیں، شیشیوں کا انتظام کیا گیا، اور اس کے بعد میں کہا گیا کہ جائیں دونوں عورتوں کا دودھ دونوں شیشیوں میں لے لیا جائے، اور نشان لگا دیا جائے کس عورت کا دودھ کس شیشی میں ہے. لے آئے. ان عورتوں کا دودھ 2 شیشیوں میں مولا کے نے جیسے فرمایا نکلوایا گیا، اور اس کے بعد میں اس پہ لیبل لگا دیا کون سی شیشی کس کی ہے. لے آئے. کہا کہ اب کیا کرنا ہے یا علی؟ کہا اس کا وزن کرو. وزن کریں. ہاں وزن کیا گیا تو ایک شیشی میں جو دودھ دونوں میں برابر ہے، ایک شیشی کا وزن زیادہ ہے اور ایک شیشی کا کم ہے. کہا یہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جس شیشی کا وزن زیادہ ہے، جس خاتون کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے، اس کا بیٹا ہے، اور جس شیشی میں وزن کم ہے، جس خاتون کا نام لکھا ہے، اس کی بیٹی ہے. لہذا جس کا دودھ وزن میں زیادہ تھا اس کو بیٹا دے دیا گیا کہ بھئی تیرا بیٹا ہے، اور حقیقت میں بیٹا اسی کا تھا. اور جس عورت کے دودھ میں جو ہے وہ گویا میزان میں کم تھا، اس کو بیٹی دے دی گئی. وہ بھی مطمئن ہو گئی. دونوں چلے گئے. جن کا مقدمہ تھا وہ مطمئن ہو گئے، مگر پریشانی ان کے لیے پیدا ہو گئی جو آج تک فیصلہ نہیں کر پائے تھے. یا علی، آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا ہے؟ ہمیں تو رسول اللہ کی پوری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے فرمایا میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے. قرآن سے فیصلہ کیا ہے؟ جی. جتنے حفاظ قرآن سے پریشان ہو گئے، ان کی کھوپڑی گھومنے لگی، ریلیں چلنے لگی. قرآن کی آیتوں کو انہوں نے جو ہے ٹٹولنا شروع کیا، اور اس کے بعد کہا یا علی ہمیں تو کوئی آیت ایسی ملی نہیں. کیونکہ وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ اسی کو تو عقل کہتے ہیں. وہ ڈھونڈ رہے تھے اس واقعے کی مناسبت سے کہ شیشیاں کہاں ہیں، کون سی آیت میں شیشیاں آئیں. ماں کا دودھ جمع کیا گیا، اس کو میزان کہا ہے، جس میزان پہ اس دودھ کو وزن کیا گیا، اور ایک کا کم نکلا اور ایک کا زیادہ نکلا، یہ کہاں ہے. لہذا وہ میزان ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا. شیشے ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا. وہ دودھ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا. واقعہ کہیں نہ ملا. یا علی ہم نے تو پورا کا پورا قرآن ٹٹول لیا، پورا قرآن تلاش کر لیا، ایک بھی آیت ہمیں کوئی ایسی نہیں ملی.
मौला मुस्कुराए, कहा कि तुमने हिफ्ज किया है कुरान मगर तुमने कुरान पे नज़र नहीं की। कहा या अली आप ही फरमाए। कहा अल्लाह ने मीरास में लड़के को 2 हिस्से दिए हैं और लड़की को 1 हिस्सा दिया है। जब ज़ाहिरी मीरास के अंदर दुनिया में 2 हिस्से दिए हैं तो फिर ग़िज़ा के अंदर भी परवरदिगार आलम ने 2 हिस्से दिए। आयत का हवाला दिया, कुरान का हवाला दिया कि इनका दूध जो है वो वज़नी इसलिए है कि इसका हिस्सा डबल है, और लड़की की माँ का दूध हल्का इसलिए है कि भाई के मुकाबिल में बहन का हिस्सा अकेरा है। अब वो एकदम से अरे हाँ, ये तो हमारी समझ ही में नहीं आया भैया। कुरान समझ में आ ही नहीं सकता जब तक कि अली जैसा मुफस्सिर तुम्हारे दरमियान में ना हो। हुजूर ने फरमा दिया है कुरान उधर जाएगा जिधर अली जाएंगे, और जिधर अली जाएंगे उधर ही कुरान जाएगा। कुरान हक है, अली हक है। अली के बगैर कुरान कैसे मिल जाएगा आपको, कैसे आपकी समझ में आ जाएगा? ला तादाद वाक़यात ऐसे मिलेंगे। हिफ्ज करना और है, और उसको जानना और पहचानना, मारिफत करना, नतीजा निकालना ये और है। बग़ैर तफसीर अहले बैत के, बग़ैर तफसीर अली इब्न अबी तालिब के अपनी तरफ से तफसीर नहीं कर सकते। तफसीर बिर्राय हराम है। मौलिम कुरान, ये जो कुरान नाजिल हुआ है रसूलुल्लाह पर, इसको सामित कहते हैं, और नातिक अली इब्न अबी तालिब है। चुनांचे एक मौके के ऊपर इन्हीं खलीफा ने फरमाया था ना, या अली बड़े से बड़ा मसला आपके सामने आता है और आप जो हैं वो सोचते नहीं, फिक्र नहीं करते। मौला ने सुना, आपने फरमाया ए उमर तुम्हारे हाथों में कितनी उंगली हैं? उन्होंने अपने हाथ को देखा और कहा 5। कहा तुमने गौर व फिक्र नहीं किया? कहा इसमें गौर व फिक्र करने की क्या बात है, हर वक्त मेरे हाथ की उंगली मेरे सामने रहती। कहा जैसे तुम्हारे हाथ की उंगली तुम्हारे सामने रहती हैं वैसे कायनात का इल्म मेरे सामने रहता है। मैं शर्क का भी इल्म जानता हूँ, गर्ब का भी जानता हूँ, शुमाल का भी जानता हूँ, जुनूब का भी जानता हूँ, तहतुल अर्द भी जानता हूँ, और आसमान में भी, जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को पहचानता हूँ। ऐसी दावा नहीं किया था सलूनी सलूनी तफक़दूनी। अफसोस है उस उम्मत पर जिसने ऐसे आलिम को छोड़ दिया, ऐसे इमाम को छोड़ दिया। अली से दुश्मनी काहे की थी? मैंने कल बताया था ना, ये इनकलाब ज़माना है। जिन्होंने, जो बानियान इस्लाम है, जो इस्लाम के बानी हैं, जिम्मेदार हैं, इस्लाम का शजर लगाया, उसको सींचा, मंजिल शबाब तक पहुंचाया, उनको घरों में कैद कर दिया गया। और जो पूरी जिंदगी इस्लाम को मिटाने में सर्फ कर दी, कोई दकीका इस्लाम के बारे में छोड़ा नहीं है जो उसकी बेखुनी ना की हो, वो जनाब इल्म के इस्लाम के ठेकेदार बन गए। बताएं आप, आज भी उन्हीं का कलमा पढ़ रहे हैं। कैसी इस्लामी हुकूमत कायम की है, कैसे परचम इस्लाम को बुलंद किया है। देखें आप, वो इल्म का मंबा समंदर, और हर बड़े से बड़े पहलवान को तहे तहे करने वाला, बड़े से बड़े पहलवान के बदन में लर्जा पड़ जाता था अली का नाम सुनकर। उस अली को घर में बैठने में मजबूर कर दिया। कौन है जिनको अली इब्न अबी तालिब की शहादत पर खुशी हुई?
کون ہے جن کو علی کا وجود کھٹکتا تھا؟ بنی امیہ. اور آج کل بھی وجود علی ابن ابی طالب کا کھٹکتا تھا، آج بھی ان کا ذکر برداشت نہیں ہے. 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کو علی کا ذکر برداشت نہیں ہے. اور یہ پھر ملائن جنت کی خواہش کر رہے ہیں. مرتبہ پہچانے، اقرار کرتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی رسول اللہ کے بھائی ہیں، علی علم کے وارث ہیں، علی ولی ہیں، علی رسول اللہ کے داماد ہیں، جنت ملکیت ہے علی و فاطمہ کی، حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں. جو شجرہ علی کا ہے وہ کسی کا نہیں، جو حسب و نسب علی کا ہے وہ کسی کا نہیں. حضور خود فرما رہے ہیں اللہ نے اس مخلوق میں، اس کائنات میں جو مرتبہ قریش کو دیا ہے وہ کسی خاندان کو نہیں دیا. اور ان قریش میں جو آپ نے بنی ہاشم کو مرتبہ دیا وہ کسی کو نہیں. بنی ہاشم میں بھی جو مرتبہ مجھے اور علی کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں. پہلے تاریخ تو پڑھو. جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی خبر شام پہنچی، یہ تاریخ ہے کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے تو اہل شام کو یقین نہیں آیا، تعجب ہوا. علی اور مسجد دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. علی سے مسجد کا کیا تعلق؟ عوام الناس کو تعجب ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یہ پبلسٹی کی گئی تھی، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، علی بے نمازی ہیں، علی لٹیرے ہیں، علی سے کوئی تعلق مسجد کا نہیں ہے، علی دشمن اسلام ہے. تو تعجب تو ہونا تھا، اس لیے کہ پورا دار و مدار تو دنیا کا پبلسٹی میں ہے، جس کے خلاف جو ہے وہ میڈیا ہو جائے. اور جہاں اس زمانے کے ایک سے ایک معتبر سمجھے جانے والے لوگ جو خود اپنی نظر میں ذلیل و خوار تھے، مگر معاویہ کے پیسے نے ان کو عزت بخشی، لوگوں میں پہچانے جانے لگے. انہیں نے خطبات دیے 70,000 ممبروں سے. سوچئے اتنا بڑا میڈیا کسی ایک کا جواب مولا کائنات نے نہیں دیا. علی کا عمل بول رہا تھا. کمال قدرت دیکھیں، رسول اللہ کا ایک صحابی جس نے علم علی سے حاصل کیا، علی کی بزم میں بیٹھا، اور بعد وفات پیغمبر کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں فضائل علی ابن ابی طالب مدینے کے گلی کوچوں محلوں مسجد اور مجمع میں بیان نہ کیا ہو. یہاں تک کہ جب حج کے اوپر گئے تو وہاں بھی مقام حجر اسود کے اوپر کھڑے ہو کر کے چہرے پر نقاب ڈال کر کے کپڑا ڈال کر کے کہا جو نہیں پہچانتا مجھے وہ پہچان لے، میں ہی ابو ذر غفاری ہوں، میں ہی صحابی رسول اللہ ہوں. اور اس کے بعد مولا علی کے فضائل سنانا شروع کر دیے. لوگوں نے پہلی بار دیکھا ہاں ابو ذر کا نام سنا ہے، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے.
اور وہ خانہ کعبہ کے پاس مقام حجر اسود پر کھڑے ہو کر کے مولا کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اسی ابو ذر کو عثمان ابن عفان خلیفہ سوم جنہوں نے بیت المال میں خرد برد کی تھی، جو جناب ابو ذر سے برداشت نہیں ہوئی، لہذا سزا کے طور پر ان کو اپنے علاقے میں، بنی امیہ کا علاقہ تھا نا شام کا، وہاں بھیج دیا گیا کہ ان کو اپنے علاقے میں جو بدترین جگہ ہو وہاں رکھنا۔ انہیں نے ہمارے کردار کے اوپر حرم اٹھایا ہے، ہم بیت المال کے مالک ہے، جو چاہے کریں۔ وہ بندہ جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، مروان ابن الحکم، اور حکم یہ چچا ہے عثمان ابن عفان کا، یہ باغی تھا، دشمن اسلام تھا، منافق تھا، کافروں کو اسلام کے خلاف بھڑکاتا تھا، رسول اللہ کی خبریں کافروں کو تک پہنچاتا تھا، لہذا رسول اللہ نے دونوں باپ بیٹوں کو مدینے سے نکال دیا کہ صبح قیامت تک یہ ملعون ہے، ان کو نہ آنے دیا جائے۔ حضور کی وفات کے بعد چونکہ یہ سگا چچا تھا عثمان کا، انہوں نے پہلی خلافت میں کہا کہ ان کو بلا لو۔ پہلے خلیفہ نے کہا جس کو رسول نے نکال دیا ہم نے نکال دیا، دوسرے نے بھی یہی جواب دیا۔ جب تیسری خلافت خود ملی، پہلا کام اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، ان کی منشا کے خلاف، ان کی حدیث کے خلاف، یہ نائب رسالت کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کے خلیفہ نے کیا کہ وہ چچا جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور مدینے سے نکالا، اس ملعون کو واپس بلایا۔ اتنا ہی نہیں کیا، اس ملعون کزن کے اوپر جس کو رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اس کو اپنا داماد بنا لیا، انہی حضرت عثمان نے۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں کیا، افریقہ کا خمس اس کے حوالے کر دیا۔ باپ کی جاگیر تھی نا، باغ فدق اس کے حوالے کر دیا۔ اور اب جس طرح لوٹا جائے بیت المال کو، عام مسلمان بھوک و افلاس میں ہے، اور یہ خلیفہ وقت نے اپنے خانوادے کو اختیار دے دیا۔ جب جناب ابو ذر نے سوال کیا بیت المال میں کتنی رقم ہے، 4 لاکھ درہم، کہا یاد ہے جب میں اور تم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں۔ رسول اللہ رو رہے تھے، کیوں؟ 2 درہم یا 4 درہم بیت المال میں رہ گئے تھے۔ یا رسول اللہ رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا مستحق نہیں آیا۔ 2 یا 4 درہم حضور رو رہے ہیں کہ مستحق نہیں آیا، اس کا مجھے جواب دے، بارگاہ الہی میں ہونا ہوگا۔ اور تمہارے پاس 4 لاکھ درہم کیوں؟ اندر ہی اندر وظائف روک دیے گئے تھے علی والوں کے، رسول کے چاہنے والوں کے، دین کے محافظوں کے، دین سے محبت کرنے والوں کے۔ کہا کہ اب تم اس قابل نہیں ہو مدینے میں رہو، آج ایک راز کھولا ہے، کل پتہ نہیں کون کون سے راز کھولو گے۔ بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی سب سے بدتر علاقہ لبنان تھا اس زمانے میں، یعنی وہاں کے جو شہر تھے، لبنان نام تو مجھے نہیں معلوم اس وقت تھا یا نہیں تھا، بہرحال جبل عامر وغیرہ یہ سب نام تھے وہاں پر، وہاں بھیجا گیا۔ ابو ذر گئے، بارگاہ الہی میں تربیت پائی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، خطبات سنے ہیں، اخلاقیات کو ٹھیک کیا ہے۔ جب لوگوں کے درمیان پہنچے ہیں اور عبادت کرنا شروع کی، ابو ذر یہ طریقہ عبادت کہاں سے سیکھا؟ اب آپ دیکھیں پروپیگنڈا کیا ہے، علی نمازیں نہیں پڑھتے، علی اسلام کے خلاف ہیں، علی مسجدوں سے نفرت کرتے ہیں، نمازیوں سے نفرت کرتے ہیں مؤذنوں سے۔ اے ابو ذر یہ عبادت کہاں سے سیکھی؟ بہت ہی غرور کے ساتھ
میرے مولا علی ابن ابی طالب سے. یہ قرات کہاں سے سیکھی؟ مولا علی ابن ابی طالب سے. یہ اخلاقیات کہاں سے سیکھے؟ مولا علی ابن ابی طالب سے. یہ علمی باتیں کہاں سے لی؟ مولا علی ابن ابی طالب سے. یہ خطبات کا انداز کہاں سے لیا؟ مولا علی ابن ابی طالب سے. حیران و پریشان لوگ ابو ذر کے عمل کو، کردار کو، ان کی رفتار کو، ان کی گفتار کو. 1 سال رہے، وہ پورا کا پورا علاقہ گرویدہ ہو گیا. کس کا؟ ابو ذر کا. اور ابو ذر نے کس کی محبت ڈال دی؟ علی ابن ابی طالب کی. معاویہ نے اب اپنے نمائندوں کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو کیا حال ہے اس علاقے کا جہاں ابو ذر کو رکھا ہے. خبر آئی، انقلاب آ گیا. کیا ہوا؟ کہا یہاں تو علی کی محبت کے چراغ روشن ہیں، علم بلند ہیں. یہاں تو ابو ذر نے علوی بنا دیا سب کو. علی کا نعرہ لگ رہا ہے. پریشان ہوا، گھبرایا، خلافت کو خط لکھا عثمان کو. اے عثمان، بڑا غضب ہوا، تم نے غلطی کی میرے پاس بھیج کے. میں ان کو واپس بھیج رہا ہوں. اگر یہ کچھ دن اور رہ گئے تو میری گورنری ختم، تیری خلافت ختم. پھر اس صحابی کے خلاف کیا عمل کیا؟ بلایا، تمہیں سب سے اچھا علاقہ کون سا لگتا ہے؟ کہا مدینہ منورہ. سب سے برا ربضہ. ربضے بھیجا جائے گا، بیوی اور بیٹی ساتھ میں، کوئی نہیں جائے گا چھوڑنے. جب یہ خبر مدینے میں عام ہوئی تو امام حسن اور امام حسین نے فرمایا بابا ہم جائیں گے اپنے چچا کو چھوڑنے کے لیے. گئے. امام علی بھی گئے. کسی میں ہمت ہے جو روک دے؟ مسلمانوں، جنہیں تم نے خلیفہ بنایا ان کا کردار دیکھو، ان کی خیانتیں دیکھو. ایسے ہی قتل نہیں ہوئے تھے عثمان، بدعنوانیوں کے سبب. اور ان کے قتل کی ذمہ دار ام المومنین جناب عائشہ ہیں، جو رسول اللہ کا لباس اور ان کی نالین اور عصا اور امامہ سر پہ رکھ کے مسجد میں آئی تھی. یہ نافل ہو گیا، اس کا قتل واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے خلافت کی مددیں کی تھیں، اس میں جو ان کے وظائف اور شہریے مقرر ہوئے تھے وہ عثمان نے بند کر دیے تھے. لہذا وہ بے دین بھی ہو گیا، اسلام سے خارج بھی ہو گیا، اور اس کا قتل واجب ہو گیا. اتنا لوگوں کو بھڑکایا، اتنا بھڑکایا. اور پھر وہ بدعنوان تو تھے ہی. ظاہر ہے کہ انہوں نے بیت المال کو اپنے چاہنے والوں پر صرف کرنا شروع کر دیا، اپنے داماد کو بے درے خرچ کرنا شروع کر دیا. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 لاکھ درہم اس وقت موجود تھے. مصر والوں نے شکایت کی، ہر طرف سے جہاں جہاں ان کی گورنری تھی وہاں سے شکایتیں آ رہی تھی. ان کا حقیقی چچا بھائی گورنر تھا، کوفے کا، شرابی تھا، لہذا اس کی شکایتیں آ رہی تھی. یہاں کوئی سنوائی نہیں تھی. ان کے اپنے تھے نا، ان کے خلاف شکایتیں تھی. نتیجہ وہ 12 ایک الگ موضوع ہے، وہ قتل کر دیے گئے. ذرا پوچھو کہ جب وہ گھر میں قید کیے گئے، پانی کھانا کس نے پہنچایا؟ ادھر جب حالات اتنے شباب پر آ گئے کہ کسی وقت بھی عثمان قتل کر دیے جائے. اما حضور جو تھی نکل گئی مدینے سے عمرے کے بہانے، پل پل کی خبر لیتی رہی. عثمان قتل کر دیے گئے، مکے میں خبر پہنچی، واپس آنے لگے. راستے میں پتا چلا کہ علی خلیفہ بنا دیے گئے. اما نے رخ موڑ لیا، اور اس پورے خون کا جس کی ذمہ دار وہ خود تھی، وہ علی کے سر مڑ دیا. عثمان کا کرتا منگا لیا، مظلومیت کا پہران پہنا دیا گیا. میرا عثمان مظلوم مارا گیا، علی اور علی والوں نے مارا ہے. لیزے جنگ جمل کا میدان سجا دیا. یہ ہے تاریخ مسلمانوں تمہاری. بس آج کا پروگرام ہی انشاءاللہ کل یہیں سے کنٹینیو ہوگا. میرے مولا کیا ہے، ہر طرف، گھر میں، باہر، محلے میں، علاقے میں، شہروں میں جو بھی تھا مسلمان، چاہے اصحاب رسول اللہ ہوں، ازواج پیغمبر ہوں،
بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوں، وہ سب کے سب علی کے خون کے پیاسے تھے۔ علی ابن ابی طالب کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سلسلہ کلام کو انشاءاللہ ان کلمات کے ساتھ کہ اس عظیم حادثے پر، سانحے پر، کہ جب آفتاب علم و امامت کو غروب کیا گیا، ضربت لگائی گئی، اور یہ سمجھ رہے تھے باطل والے، مشرکین و کفار اور یہ بدعقیدہ لوگ، کہ علی کی شہادت کے بعد بساط اسلامی لپٹ جائے گی۔ نہیں، اللہ نے وہ انتظام کیا تھا، اگر ایک امام آئے گا تو مثل ویسے ہی دوسرا امام موجود ہوگا۔ ایک نہیں، دو امام رسول چھوڑ کے گئے، علی کے بعد بتا کے گئے، ہر امام دوسرے امام کی وصیت کر کے گیا۔ وہ بساط جس کو لپیٹنے کی ناکام کوشش کی تھی، اسی بساط کو بچھا کر کے حسن ابن علی بیٹھ گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ کل یہیں سے ہمارا موضوع شروع ہوگا اور تاریخ بتلائی جائے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ آج ہمارے اس پروگرام کے بانی، میزبان، ہمارے مخلص دوست، میری لینڈ میں جو عزاداری حسین ابن علی کی ایک شان ہے، ادارہ جعفریہ کی بہار ہے، علماء دوست ہیں، اللہ ان کو، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ جناب ہمارے بھائی شباہت حسین، ہمارے دیرینہ دوست ہیں، اور میری لینڈ میں ادارہ جعفریہ میں فعال ہیں۔ ان کے یہ میزبان ہیں آج کے ہمارے، ان کے مرحومین کے لیے، ان کے والد ماجی جناب بشارت حسین، والدہ کشوری فاطمہ رضیہ بانو حیدر جہاں، اور دیگر ان کے خانوادے کے مرحومین، ان سب کے لیے، ان کی اہلیہ کے خانوادے کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ پروردگار ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، رزق میں خیر و برکت دے، اور ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ اپنے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، جناب باقر رضوی صاحب کے لیے، مرحوم مولانا تلمیذ الحسنین صاحب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔